کائنات کی ہر کہانی زمین سے شروع نہیں ہوتی، بلکہ کچھ کہانیاں زمین و آسمان کے پیدا ہونے سے پہلے لکھی جا چکی ہوتی ہیں، اور جو کہانی میں ابھی آپ کو سنانے جا رہا ہوں وہ کہانی بھی اسی وقت سے شروع ہوتی ہے جب نہ زمین تھی، نہ آسمان، نہ پہاڑ، نہ سمندر اور نہ ہی انسان، فقط اللہ کا عرش تھا اور اس کے نیچے پانی۔ اور اسی لمحے ایک ایسا راز لکھا گیا تھا جس کا تعلق آنے والے زمانے سے تھا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ جب زمین و آسمان پیدا نہیں ہوئے تھے اس وقت اللہ تعالی کا عرش پانی کے اوپر تھا، اور ایک مرتبہ پانی کی حرکت سے عرش میں جنبش پیدا ہوئی، یعنی عرش ہلنے لگا، اور اس لمحے عرش پر ایک کلمہ لکھا گیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ کلمہ ایک اعلان تھا جس اعلان کے بعد عرش سکون میں آ گیا۔ یہ صرف الفاظ نہیں تھے بلکہ ایک اعلان تھا، یعنی آنے والی ہدایت کا اعلان، اور یہ پیغام وقت سے پہلے لکھ دیا گیا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی تخلیق کا ارادہ فرمایا، ہوا کو پانی پر بھیجا گیا اور پانی میں موجیں اٹھنے لگیں، انہی موجوں سے بخارات بلند ہوئے اور ان بخارات سے آسمانوں کی تخلیق ہوئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک خاص مقام سے پانی کو ہٹا دیا، وہ جگہ خشک ہونے لگی، اور اسی جگہ پر بعد میں خانہ کعبہ کو تعمیر ہونا تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ یہی زمین کا مرکز بنا، یعنی یہ خشک حصہ بعد میں زمین کے پھیلاؤ کا سبب بنا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو تخلیق کیا، اور روایات میں آتا ہے کہ پہاڑوں میں سے جس پہاڑ کا سب سے پہلے ذکر ملتا ہے اس کا نام ابو قبیس ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا، زمین پر میرے نام کا ایک گھر بناؤ جہاں انسان میری طرف رجوع کریں، میری پناہ مانگے اور اس کے گرد طواف کریں جس طرح تم یہاں میرے عرش کے گرد کرتے ہو۔ فرشتوں نے حکم کی، تعمیل کی، اور یوں اللہ تعالیٰ کے گھر کی بنیاد زمین پر رکھ دی گئی۔ یہ خانہ کعبہ کی پہلی تعمیر تھی۔ اس کے بعد آدم علیہ السلام آئے اور اس گھر کے ساتھ ان کا رشتہ قائم ہو گیا۔ وقت گزرتا گیا، نسلیں بدلتی گئی، اور پھر آئے ابراہیم علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اللہ تعالیٰ کے گھر یعنی خانہ کعبہ کی دوبارہ سے تعمیر کی جائے اور اس کی دیواروں کو بلند کیا جائے۔ اس عمل میں اسماعیل علیہ السلام بھی ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تھے، اور دونوں باپ بیٹا نے مل کر دوبارہ سے خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ اس تعمیر کے بعد وقت گزرتا گیا، یہاں تک کہ صدیاں گزر گئیں، اور اس کے بعد قریش نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ یہ اس مقدس گھر کی چوتھی تعمیر تھی، لیکن افسوس، خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد قریش نے دوبارہ سے تمام بتوں کو لا کر خانہ کعبہ کے اندر سجا دیا، یعنی گھر اللہ کا تھا لیکن اس کے اندر ماحول شرک کا بن چکا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 40 برس کے قریب پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کچھ غیر معمولی آثار ظاہر ہونے لگے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو خواب نظر آتا وہ حقیقت ہوتا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی خواب دیکھتے وہ خواب حقیقت بن کر سامنے آ جاتا۔ یہ فقط خواب نہیں تھے بلکہ یہ تیاری تھی، آنے والی وحی کی تیاری۔ ان دنوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ جب کبھی بھی میں تنہائی میں ہوتا ہوں تو مجھے ایک آواز سنائی دیتی ہے جیسے کوئی مجھے پکار رہا ہو،
اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ مجھے کبھی کبھی نور نظر آتا ہے، ایسے جیسے کسی غیر معمولی چیز کے میں قریب ہوتا چلا جا رہا ہوں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بھی بار بار فرماتے کہ خدیجہ، مجھے ان بتوں سے شدید نفرت ہے۔ دراصل اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کو وحی کے لیے تیار فرما رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں تنہائی کی محبت پیدا کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں جاتے اور راتوں رات قیام کرتے، کبھی 3 دن، کبھی 7 دن اور کبھی پورا مہینہ۔ ساتھ میں کچھ کھانا بھی ہوتا، زیتون کا تیل، خشک روٹی، کبھی کبھار گوشت۔ اور جب کبھی کوئی بھی مسکین وہاں سے گزرتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے بھی اپنے ساتھ کھانے میں شریک کر لیتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں عبادات کرتے، غور و فکر کرتے، سوچتے کہ آخر یہ قریش کیوں بتوں کی پوجا کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچ کی تلاش کرتے اور آخر کار وہ رات آ گئی جس کا زمین بھی انتظار کر رہی تھی، آسمان بھی اور فرشتے بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں موجود تھے کہ اچانک جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں۔ آپ کے ہاتھ میں ایک ریشمی کپڑا ہے اور اس ریشمی کپڑے میں اللہ کا پیغام۔ یہ لمحہ ایک انسان کی نہیں بلکہ پوری انسانیت کی زندگیوں کو بدل دینے والا تھا۔ وہ کہانی جو عرش سے شروع ہوئی تھی اب غار حرا تک پہنچ چکی تھی اور غار حرا سے تمام انسانیت کی زندگی بدلنے والی تھی۔